کل حماد بھائی آئے تھے، میری بہن کے ہونے والے شوہر۔ سلطان کو اس کے گھر کے حالات کا بخوبی علم تھا، وہ گھر کے مسائل اسے بتاتا رہتا تھا۔ ہم لوگ فرنیچر کا آرڈر دینے ہی والے تھے کہ حماد بھائی نے بتایا کہ وہ فرنیچر کا آرڈر دے آئے ہیں، جو شادی سے 2 دن پہلے گھر پہنچ جائے گا۔ ان کی مما یعنی ہماری مما نے یہی سمجھیں گی کہ فرنیچر ہماری طرف سے آیا ہے۔ ان کے ساتھ ماموں بھی آئے تھے، وہ خود جہیز لینے کے خلاف ہیں مگر ممانی کی وجہ سے مجبور ہیں۔ ہماری ممانی کو دنیا دکھاوے کا بڑا شوق ہے۔ ماموں نے 3 لاکھ روپے امی کو دیے ہیں کہ یہ رقم میں بھائی کی حیثیت سے دے رہا ہوں، سسر کی حیثیت سے نہیں۔ بہنوں کا بھائیوں پر حق ہوتا ہے۔ آپ اس رقم کو جیسے دل چاہیں خرچ کیجیے گا۔ ہاشم، اس کے لیے تو میں تمہیں مبارکباد دوں گا کہ حماد بھائی جیسا اچھا انسان تمہارا بہنوئی بننے جا رہا ہے، ورنہ تو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اچھا، میں توکل تو کل جا رہا ہوں، اب دیکھو کب ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہوگی نا مومل کی شادی پر، ہاشم نے کہا۔ کوشش کروں گا آنے کی، ویسے مشکل ہے، سلطان بولا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، آنا تو ہے تمہیں، ہاشم نے جواباً کہا تو سلطان مسکرا دیا۔ ماہم کی کورٹ میرج کے بعد وجاہت ملک ٹور سے گئے تھے، مگر یہ سوچ کر کہ بیٹی کی غلطی کو درگزر کر دیا تھا کہ اس نے ایسے لڑکے کو اپنا جیون ساتھی چنا تھا جس کا تعارف کرواتے ہوئے ان کا سر کبھی شرم سے نہیں جھکے گا۔ انہیں اذان کے خاندانی وقار کا گلہ نہیں تھا، دکھ تو اس رسوائی پر جو ماہم نے پسند کی شادی کر کے ان کی جھولی میں ڈالی تھی۔ شام کا وقت تھا، میرین، سکندر اور ثنا خانم لان میں بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے کہ مین گیٹ سے خوبصورت لڑکی داخل ہوئی۔ اس کی عمر 24-25 سال کے قریب تھی۔ وہ باوقار انداز میں چلتی اندر کی جانب آئی۔ اسے دیکھتے ہی سکندر کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا تو میرین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کھڑے ہو کر اسے کرسی پیش کی۔ پلیز بیٹھیے، آپ کا تعارف؟ میرے بارے میں سکندر نے تمہیں نہیں بتایا، میں ماریہ ہوں، سکندر کی وائف۔ لڑکی نے جواب دیتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو میرین اور ثنا خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سکندر، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرین نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، جبکہ سکندر مجرم بنا کھڑا تھا۔ ماریہ اسے خاموش دیکھ کر مخصوص انگریزی لہجے میں اردو بولتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ سکندر، تم نے اپنی دوسری بیوی کو ہماری شادی اور بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہاں تو تم میں کہہ کر آئے تھے کہ تم اسے سب کچھ بتا دو گے۔ سکندر، تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میرین نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر وہ ثنا خانم سے مخاطب ہوئی، مما، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے اور سکندر کے بیچ کوئی ہے، دیکھ لیں، آپ جس کو میرا وہم سمجھتی تھیں وہ حقیقت کی صورت میں سامنے ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا اور رونے لگی۔ سکندر کے دھوکے نے اس کے دل کو سخت ٹھیس پہنچائی تھی۔ شرمین نے بھاپ رتی چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑا اور سین میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر گھون بھرنے لگی۔ محسوس رنگ ٹیون سن کر اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر آن کر لیا۔ ہاشم، آپ نے آج کیسے یاد کر لیا؟ شرمین نے کہا۔ کل چھٹی ہے، رات کو جاگا جا سکتا ہے تو سوچا کہ تم سے کچھ دیر بات کر لی جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ چائے پی رہی تھی، آپ پئیں گے؟ شرمین مذاق کے موڈ میں تھی۔ میرے حصے کی بھی تم ہی پی لو۔ یہ بتاؤ، مائرہ کی شادی کی تیاریاں ہو گئیں؟ تیاری تو جاری ہیں، امی جس حساب سے بینک میں موجود رقم خرچ کر رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اکاؤنٹ بہت جلد خالی ہو جائے گا۔ پھپھو اپنے سسرالی رشتہ داروں میں سے میرے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں۔ لڑکے کی ایک شادی ہو چکی ہے، بیوی کا شادی کے سال بعد انتقال ہو گیا تھا۔ ابا نے تو سنتے ہی منع کر دیا ہے، مگر امی کہہ رہی ہیں کہ لڑکے کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تم تیار ہو اس رشتے پر؟ دل تو نہیں چاہ رہا مگر کیا کروں، والدین تو مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، میں انکار بھی کروں تو امی دریافت کرنے بیٹھ جائیں گی، کیا وجہ بتاؤں گی انہیں؟ شرمین کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ہاشم اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا، ہمارے معاشرے کی اکثر لڑکیاں گھر والوں کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر کسی بھی ایسی شخص کو اپنا جیون ساتھی بنا لیتی ہیں جو انہیں قبول نہیں ہوتا۔ تمہاری نظر میں شادی کیا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ محبت کی تکمیل اور روحوں کا ملاپ ہے۔ جب ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت اور احترام ہوگا تو یہ رشتہ بخوبی نبھ جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس رشتے کے بارے میں؟ میں تمہاری بات سے متفق ہوں، مگر کچھ لوگوں کی نظر میں یہ انسانی خواہشات کو خوبصورت لبادہ پہنانے کا نام ہے۔ یہ ایک سمجھوتہ ہے شرمین، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں محبت خواہشات سے وابستہ ہے۔ آپ نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ نورین آنٹی کی زبان امی کو پتہ چلا کہ ان کی دوست کی بیٹی سے آپ کی نسبت طے تھی جو ختم ہو گئی۔ ہاں ایسا ہی ہے، میری امی نے اس تعلق کو ختم کیا ہے، مگر میں سمرین کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جس دن میرا رشتہ سمرین سے طے ہوا تھا اس دن مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے میری محبت مل گئی ہے، مگر بعد کے حالات کا
کس سے اندازہ تھا؟ ہاشم کے دل کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ شرمین، میں تو تمہیں مشورہ دوں گا کہ کوئی اچھا پرپوزل لائے تو انکار مت کرنا، ورنہ بیٹھی رہ جاؤ گی۔ شرمین ساکت سی بیٹھی سیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے دل کو ہاشم کے آخری جملے سے ٹھیس پہنچی تھی۔ فرخندہ بانوں اسے آواز دے رہی تھیں مگر اسے تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ ہاشم نے ایک مستحکم ادارے میں کافی عرصہ پہلے اپنی سی وی بھیجا ہوا تھا۔ وہاں سے انٹرویو کال آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ انٹرویو میں کامیاب ہو گیا تو ریزائن دے کر اسلام آباد چلا جائے گا، کیونکہ جاب ملنے کی صورت میں اس کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہونی تھی۔ اتوار کو شکیل کے ساتھ سائٹ ایریا میں واقع کچی آبادی میں پہنچ گیا، جہاں WM کیمیکل انڈسٹری میں کام کرنے والے کئی ورکرز کی رہائش تھی۔ یار ہاشم، تم تو اپنی خیر بنا لو، سیٹھ کے چمچے بھی یہاں ہوں گے جن کا کام ہی جاسوسی کرنا ہے۔ میری تو خیر ہے مگر تم تو گئے۔ مجھے اب جاب کی فکر نہیں رہی۔ حماد بھائی اور ماموں نے ممل کی شادی کے مسائل حل کر دیے ہیں، ویسے بھی یہ جاب تو مجھے ایک نہ ایک دن چھوڑنی ہے۔ شکیل نے بائک ایک جگہ کھڑی کی اور اویس کا ایڈریس پوچھتے ہوئے دونوں ایک 2 منزلہ مکان کے نزدیک پہنچ گئے، جس کے نچلے حصے میں اویس کی رہائش تھی۔ ہاشم نے بیل کی تلاش میں نظر دوڑائی مگر موجود نہ پا کر گیٹ دھڑدھڑایا۔ اندر سے ایک بوڑھا شخص نکلا۔ ہاشم نے اپنا تعارف کروایا تو اس شخص نے بتایا کہ وہ اس اویس کا باپ ہے۔ تم اویس اور احمد کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھواتے؟ سیٹھ خود تو کئی بڑی بڑی کاریں رکھتا ہے اور ہمارے بیٹوں کے ہزاروں روپے بڑھاتے ہوئے اس کی جان جاتی ہے۔ اویس کے ابا نے کہا۔ جی میں کوشش کروں گا، ہاشم نے جواب دے کر اسے اویس اور احمد کو بلانے کا کہا۔ وہ آئے تو اس نے شکیل کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ اچھا تو تم میرے بیٹوں کی جان لینے آئے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہیں کس سے ٹکر لینے نکلے ہو؟ حمید کے لہجے میں تلخی دار آئی تھی۔ چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے میں چلایا تو پڑوس کے گیٹ سے ایک ادھیڑ عمر شخص نکلا جو ہاشم کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ سن لے بھائی اس کی بکواس، جس شخص کا کھاتا ہے اس کے خلاف گئی کے لیے میرے بیٹے کو اکسا رہا ہے، سمجھا اس کو؟ حمید پڑوس والے گھر میں کھڑے شخص سے مخاطب ہوا۔ ہاشم سر، آپ کس کے کہنے میں آگر سیٹھ سے ٹکر لینے نکلے ہیں؟ 15 برس ہو گئے ہیں مجھے سیٹھ کی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے۔ جس شخص نے بھی سیٹھ وجاہت کے خلاف اٹھائی اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ پڑوسی شخص نے کہا۔ وسیع صاحب، میں تو ایک شخص کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے پوتے کا کچھ اتا پتا نہیں۔ بس کرو، وعد کا جو انجام ہوا اس سے برس پکڑنے کے بجائے تم میرے بیٹوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ گواہ بنے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم دونوں اندر جاؤ، حمید نے چلاتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا۔ پڑوس کے کئی گھروں کے دروازے کھل گئے تھے۔ حمید کے رویے کی تلخی نے ہاشم کے حواس کھو دیے تھے۔ شکیل تو ایسے رویوں کا عادی تھا۔ دونوں مرے ہوئے قدموں سے بائک میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے تو شکیل بولا، یہاں آ کر تمہیں بےزتی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آج مر چکا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں غفار بابا کی مدد نہیں کر سکا۔ کاش میں انہیں انصاف دلوا سکتا، مجھ میں تو ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جواباً ہاشم کچھ نہیں بولا۔ اس کی نظروں کے سامنے غفار عباسی کا غمزدہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ ارے تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میرے بیٹے نے شادی ہی کی ہوئی تھی نا، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا جس کی تمہیں خبر نہیں تھی؟ وجاہت ملک نے مہرین کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں آپ کو غصہ نہ دکھاؤں تو کیا کروں؟ بقول آپ کو بھی سکندر کی پہلی شادی کا علم نہیں تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک دھوکے باز انسان ہے اور اسے یہ خصوصیت آپ سے ورثے میں ملی ہے۔ سنت جی آپ اس کو سمجھائیں ورنہ۔ وجاہت ملک کچھ کہتے ہوئے رک گئے، پھر مہرین سے بولے، میرے بیٹے نے 2 شادیاں کی ہیں جبکہ مذہب 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ ویسے بھی ماریہ یہاں تو رہے گی نہیں، اسے تو چلے جانا ہے۔ پھر تم نے سکندر سے کیوں کہا کہ اسے طلاق دے؟ ایک کشتی میں 2 مسافر سوار نہیں ہو سکتے۔ اگر سکندر کو اپنی بیوی اور بیٹے سے اتنا ہی پیار ہے تو وہ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے۔ مہرین نے بے خوف لہجے میں کہا، ہمارے خاندان میں طلاق کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وجاہت ملک بولے، تب بھی آپ کے بھائی نے میری ماما کو طلاق دی تھی۔ مہرین نے گہرا طنز کیا اور وجاہت ملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ چلو مہرین اپنے کمرے میں، اس وقت تم ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ ثنا خانم اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، یہ خبیث شخص اور اس کا بیٹا دونوں خود غرض ہیں، انہیں صرف دولت کا لالچ ہے۔ میں تھوکتی ہوں اس نام نہاد رشتے پر۔ ثنا خانم وجاہت ملک کی خونخوار نظروں سے خوف زدہ ہو کر مہرین کو زبردستی کھینچتے ہوئے لے گئی۔ مسلسل ہذیانی انداز میں وجاہت ملک اور سکندر کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کر رہی تھی کہ ثنا خانم نے 2 تھپڑ اسے گال پر جڑ دیے۔ وہ اسے سکنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیوں اپنے انکل کے خلاف اول فول بک رہی ہو اور وہ بھی ان کے سامنے؟ تم خود کو بڑی چیز سمجھتی ہو، تم کچھ بھی کر لو اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی اس کے بیٹے کا۔ سکندر اگر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو نہ چھوڑے، تمہیں تو وہ طلاق نہیں دے رہا۔ مرد کو خدا نے 1 سلسلہ شادیوں کا اختیار دیا ہے،
میں بھی تو تمہارے باپ کی دوسری بیوی تھی، بہتر ہوگا کہ تم سکندر کی پہلی بیوی کو قبول کر لو، کون سا اس نے یہاں رہنا ہے؟ رین حیرانی سے ثنا خانم کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہاشم وجاہت ملک کی میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، جو پچھلے آدھ گھنٹے سے فون پر مختلف لوگوں سے گفتگو میں مصروف تھے۔ آخر 10 منٹ بعد وہ کسی کو ضروری احکامات دینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ ان کی نظریں ہاشم پر گری ہوئی تھیں، جن میں بے رحمی اور تفاقی تھی۔ فیکٹری کے گیٹ کے باہر جو پاگل سا بڈھا کھڑا ہوتا ہے، اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وجاہت ملک کے سوال پر وہ گھبرا سا گیا۔ نو سر، میں تو انہیں جانتا تک نہیں، وہ بھلا میرا اس سے کیا رشتہ ہوگا؟ اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر جواب دیا، وہ اکثر فیکٹری کے گیٹ پر ہوتا ہے، جانے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ گارڈ نے اس سے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے۔ میں سمجھا کہ وہ آپ کا دوست ہے، گارڈ نے کار میں سے آپ کے ساتھ جاتے دیکھا ہے۔ سر، میرے دوست نے اسے بزرگ سمجھ کر لفٹ دے دی تھی، وہ بھلا میرے دوست کہاں سے ہوں گے؟ کہاں میری عمر اور کہاں وہ؟ اس کے جواب پر سیٹھ وجاہت اسے یوں دیکھا جیسے اس کے الفاظ کی سچائی پر شبہ ہو۔ مسٹر ہاشم، مجھے آپ کے والد سے کچھ شکایات ملی ہیں۔ سپروائزر صاحب آپ کے کام سے مطمئن نہیں ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے کسی اور جاب کا انتظام کر لیں، آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ وجاہت ملک نے یہ کہہ کر پیڈ پر کچھ لکھ کر سائن کیے، پھر ہاشم سے بولے، آپ جا کر اپنا کام کریں۔ ہاشم اپنی سیٹ پر آ گیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب 1 مہینہ کیا، وہ 1 دن بھی وہاں کام نہیں کرے گا۔ اس کے فیصلے کا نورین بیگم کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہمارے بیٹے کا کارنامہ دیکھیے، نوکری کرتے ہوئے مہینے کتنے ہوئے ہیں جو میرین کی شادی کی خوشی میں یہ ریزائن دے آئے ہیں۔ ہاشم، میں نے تو تمہاری سرکت کے بعد تم سے کوئی اچھی امید لگانا ہی چھوڑ دی ہے۔ بیٹے کو باپ کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ نورین بیگم ہاشم کو باتیں سنائی جا رہی تھیں اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاشم، بابا تمہارا خرچہ اٹھاتے رہیں گے، بجائے ان کا سہارا بننے کے تم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہو۔ نورین، بس کرو، یوں پیچھے نہ پڑ جایا کرو، کوئی تو وجہ ہوگی جو اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بیٹا، تم اپنی ماں کی باتوں کو دل پر نہ لینا۔ اکرم حسن بولے، نورین، تم میرے اور ہاشم کے لیے چائے بنا کر لاؤ، تمہاری باتوں نے سر گھما دیا ہے۔ نورین بیگم کچن میں چلی گئیں تو وہ ہاشم سے مخاطب ہوئے، بیٹا، اپنی امی کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں، تم وجہ نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، اللہ نے چاہا تو کوئی اور نوکری مل جائے گی۔ ابا جی، میں نے اپلائی تو کیا ہوا ہے، انشاءاللہ مجھے اس سے بھی اچھی جاب ملے گی۔ امی خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، اکرم حسن بولے تو ہاشم کو حوصلہ ہوا۔ ماہرہ کی شادی کی ڈھولک بجنے لگی تھی، محلے کی لڑکیاں گیت گانے کے لیے راتوں کو اکٹھی ہو جاتی تھیں۔ ایک روز دوپہر کو جب گھر میں کچھ سکون تھا، شرمین کمرے میں داخل ہوئی جو ماہرہ اور اس کا مشترکہ تھا۔ ماہرہ بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی۔ شرمین نے اسے کام کرتے دیکھا تو بولی، اب تم مایوں بیٹھ گئی ہو، تمہیں گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے؟ تو کیا ہوا آپی، میں بیڈ شیٹ بھی چینج نہیں کر سکتی؟ پہلے بھی تم گھر کے تمام کام کرتی تھی، اب میری شادی کی وجہ سے تم پر بوجھ پڑ گیا ہے، سارے دن چکر بنی رہتی ہو۔ تکیے کے غلاف چڑھاتے ہوئے بولیں تو شرمین نے زبردستی پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، کروائیوں کی رسم میں سب تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، تم نے ناشتے میں صرف چائے لی تھی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لا رہی ہوں، اب بیٹھو، اب میں سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤں گی۔ وہ بیٹھی بولی، کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی، آپی آپ مجھے دل سے معاف کر دیجیے گا، آپ کے والد سے میرے دل میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں طالب کے معاملے میں، یہ تم پہلے بھی کہہ چکی ہو اور میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ شرمین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہاشم بھائی اور ان کی فیملی سے کوئی فرد نہیں آ رہا شادی میں شرکت کے لیے، ایسا ہی ہے، ان کی بہن کی بھی تو شادی اس مہینے کے آخر میں ہے، شرمین نے جواب دیا۔ اسی وقت فرخندہ بانو کمرے میں داخل ہوئی۔ شرمین، تم ادھر بیٹھی باتوں میں مصروف ہو، جا کر دسترخوان لگاؤ، 3 بجنے کو ہیں۔ جی امی، میں بھی جا کر دسترخوان لگاتی ہوں۔ شرمین سعادت مندی سے کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ فرخندہ بانو نے بھرپور نظروں سے ماہرہ کو دیکھا تو دل میں اس کی بری نظر سے بچنے کی دعا کی تھی۔ اس کے رخصت ہو جانے پر ان کا دل اداس تھا تو وہ فرض سے سبکدوش ہونے پر خوش بھی تھیں۔ میرین نے ثنا خانم کے سمجھانے پر وجاہت ملک سے معافی مانگ لی تھی۔ سکندر ممالک کے انگلینڈ جانے کے بعد وجاہت ملک نے ثنا خانم اور میرین کو بھی زیارت سیاحت کے غرض سے بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ وہ گھوم پھر کر لوٹیں تو اس کا ذہنی تناؤ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ شفق کے ڈھلتے ہوئے نارنجی غبار میں شام کو سمئی رنگ شامل ہو چکا تھا۔
مرین اپنی نئی کار میں لانگ ڈرائیو پر نکلی ہوئی تھی۔ یہ نئی کار اسے ایک روز پہلے وجاہت ملک نے گفٹ کی تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی نظریں وہاج کے دوست فرزان پر پڑیں جو فٹ پاتھ کنارے پر چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ مرین کار گھما کر اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ کیسے ہو فرزان تم؟ اس نے کار فرزان کے نزدیک روک کر پوچھا تو سرد لہجے میں گویا ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ وہاج سے تمہاری بات چیت ہوتی ہے؟ مرین ایک دم مطلب کی بات بار آ گئی تھی۔ بڑا دھوکے باز انسان ہے وہ۔ نکاح کا جھانسا دے کر ایسا لاپتہ ہوا کہ اب تک اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ وہ رابطہ کیسے کرتا؟ وہ تو ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ ہی نہیں مل سکا۔ فرزان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو حقیقت ہے۔ یہاں بات کرنا مناسب نہیں، چلو کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ مرین نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے کار میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ قریبی ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں، وہاج اور اس کے ابا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آپ کے انکل ملوث ہیں، ورنہ کسی کو کیا غرض پڑی جو اس جیسے شریف لڑکے کو اغوا کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ آج تو میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں مگر آج کے بعد میں آپ سے ملنا نہیں چاہوں گا۔ میری فیملی کو میری ضرورت ہے۔ آپ کے انکل کو خبر ہو گئی تو میری خیر نہیں۔ فرزان نے وہاج کے بارے میں تفصیلاً بتانے کے بعد کہا، میں نے تو وہاج کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج تمہیں دیکھ کر جانے کیوں تجسس ہوا کہ تم سے وہاج کے بارے میں پوچھوں۔ کاش میں اس حقیقت سے بے خبر رہتی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں اس کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میں چلتا ہوں، میری امی منتظر ہوں گی، فرزان اسپاٹ لہجے میں کہتا ہوا ریسٹورانٹ کے خارجی دروازے کی جانب بڑھا تو وہ بھی غیر دماغی کے عالم میں اس کے پیچھے ہو لی۔ ہاشم کو اچھے ادارے میں جاب مل گئی تو وہ اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ماحول کی تبدیلی کا اس پر خوشگوار اثر ہوا تھا۔ آفس کی طرف سے رہائش کا بھی بندوبست تھا۔ سال تیزی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن اتفاقاً اس کی ملاقات مائرہ اور اس کے شوہر سے ہوئی۔ ہاشم بھائی، آپ یہاں 2 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی آئے نا ہمارے گھر؟ مائرہ نے شکوہ کیا، میں نے تو سنا تھا کہ تم شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی ہو۔ ہاں مگر اب طالب کی پوسٹنگ دوبارہ وہاں ہو گئی ہے، مائرہ نے بتایا۔ مائرہ ہاشم کو سنڈے کے ڈنر پر بلا لیتے ہیں۔ طالب نے مائرہ سے مخاطب ہو کر خوش اخلاقی سے کہا، ارے دعوت کی قطعاً ضرورت نہیں، میں ویسے ہی آپ کے گھر کا چکر لگا لوں گا۔ آپ کو دعوت میں آنا ہوگا۔ مائرہ بضد تھی، بھائی مجھے تمہارے سسرال میں آنا مناسب نہیں لگتا۔